ریکارڈ آن کلاؤڈ. اوکے دعا سے شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جب وہ چاہتے ہیں نا تبھی ہوتا ہے. آپ یقین کریں میں کب سے لگی ہوں اس کے ساتھ اور ابھی جا کے یہ میرا زوم کھلا ہے. پتہ نہیں کیوں پرابلم کر رہا تھا آج. اچھا جی چلیے ابھی ہم پڑھتے ہیں. کون پڑھے گا یہ پیراگراف اوپر والا؟ عدد پڑھ رہے ہیں ہم. اچھا تھوڑا سا ہم پیچھے سے چلتے ہیں. پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا پچھلی دفعہ مذکر مؤنث جنڈر پڑھا تھا. جنس پڑھا تھا نا. جینڈر جسے کہتے ہیں نا جی. تو جینڈر جو جینڈر ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے نا, مذکر اور مؤنث ہوتا ہے. اور جی ہر زبان میں ہوتے ہیں, ہر زبان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں اور ہر زبان میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر زبان کے مذکر مؤنث جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. ہماری زبان میں کوئی مؤنث ہے تو ہم دوسری زبان میں مذکر ہوگا, ہمارا کوئی مذکر ہے تو ان کا مؤنث ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس میں آپ فکر نہیں کرائیں, میرے پاس کافی ٹائم ہے. تو اس کے بعد ہم نے جو اس میں دیکھا تھا وہ یہ کہ مذکر کو تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت سی چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے والی نعمتیں بنائی ہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حرام یہ ہے, ٹھیک ہے نا, باقی سب حلال ہے. یہ 4 چیزیں 5 چیزیں یہ حرام ہے, باقی سب حلال ہے. تو اسی طرح ہم مؤنث کی تھوڑی سی علامات پڑھ لیتے ہیں. اگر وہ کسی لفظ کے اندر نہ ہو تو باقی سب مذکر ہے. ٹھیک ہے, باقی سب مذکر ہے. تو وہ علامات جو ہم نے پڑھی تھی, سب سے پہلی تو ہم نے پڑھی تھی کہ جو ہوتا ہے نا آپ کا, اگر کسی بھی لفظ کو آپ دیکھیں, فرض کرو کتاب کو ہی دیکھ لیں تو آپ اس کا دیکھیں کہ اس کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی آپ مؤنث دیکھتے ہیں تو اس کا دیکھیں کہ مذکر جوڑا ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کا جوڑا ہے تب تو وہ کیا ہے, فوراً آپ کہہ دیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کا جوڑا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیسے پہچانیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو وہ آپ مذکر ہے. ہاں نہیں مذکر ابھی مذکر نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا. ابھی اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کوئی علامت تو نہیں ہے مؤنث کی. بالفرض اس کا جوڑا نہیں ہے, جیسے آیتن ہے, آیتن یا جنتن ہے نا, تو اب اس کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے نا. ہاں کوئی جوڑا نہیں ہے اس کا مذکر. تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں اچھا کوئی مؤنث کی علامت تو نہیں آ رہی. اور مؤنث کی ایک ہی علامت ہم نے پڑھی ہے گولتا. ٹھیک ہے, اور اگر اس میں گولتا آ رہی ہے تو پھر وہ لفظ مؤنث ہی ہے. ٹھیک ہے, الا یہ کہ وہ کسی آدمی کا نام ہو, جیسے طلحہ, خلیفہ ہو, علامہ ہو, ملائکہ ہو. اب ملائکہ مؤنث تو نہیں ہوتے لیکن اس میں گولتا لگی ہوتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو مذکر ہیں گولتا والی, باقی جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری جو گولتا والی آپ کی مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد گولتا بھی اگر آپ نے فرض کرو گولتا بھی نہیں لگی ہوئی, اب کیسے پہچانیں گے؟ مثلا کوئی لفظ آ گیا جیسے دارن یا حربن یا نفسن, اب اس کو گولتا بھی نہیں ہے, اس کا جوڑا بھی نہیں ہے, ابھی کیسے پہچانیں گے؟ تو وہ جو ہم نے گروپس پڑھے تھے نا, پھر 6 گروپ پڑھے تھے نا, اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ملکوں اور شہروں کے نام, پھر اس کے بعد ہم پڑھا تھا کہ ہواؤں کے نام, جہنم کے نام, قدرتی اشیاء کے نام. پھر نمبر 6 پہ ہم نے پڑھا تھا کچھ متفرق اسم ہیں جو کہ وہ بھی مؤنث ہو سکتے ہیں, وہ ان 6 گروپس میں نہیں آتے, 5 گروپس میں نہیں آتے, لیکن وہ کیا ہیں, وہ بھی مؤنث ہو سکتے ہیں. مثلا دارن, اب دارن دیکھیں تو شہروں ملکوں کا نام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم دارن کو دیکھیں گے کہ اس کا کوئی جوڑا ہے کہ نہیں, تو جوڑا نہیں ہے. پھر اس میں علامت دیکھیں گے گولتا بھی نہیں آ رہی. پھر اس کو وہ 5 گروپس میں دیکھیں گے کہ ان میں بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو پھر متفرق اسما میں دیکھیں گے تو ہاں اس میں دارن آ رہا ہے, تو اب یہ کیا ہے, دارن مؤنث ہے. تو یہ ہم نے مذکر مؤنث کی پہچان کی تھی اور بہت اچھی طرح اس کو آپ سمجھ گئے تھے. اور جیسے جیسے آگے چلیں گے اس کا استعمال ہوتا رہے گا اور آپ کو پہچان ہوتی رہے گی. آج جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ عدد ہے. ٹھیک ہے, عدد کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہے عدد کیا ہوتا ہے؟ عدد جیسے کوانٹٹی کسی چیز کی ہے کہ وہ
ایک ہے، دو ہے، تین ہے، یا مطلب زیادہ لوگ ہیں ان کو عدد کہتے ہیں؟ کوانٹٹی تو نہیں ہوتی سسٹر، وہ عدد جو ہوتا ہے وہ نمبر ہوتا ہے کوئی. اچھا ہاں کوئی چیز ایک صحیح. ہی تو ہاں تعداد کہہ سکتے ہیں، عدد سے تعداد، تعداد، جی عدد جی سے جی تعداد بنتا ہے نا. جی جی. تو تعداد اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ چیز ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے. جیسے ہم کہتے ہیں واحد، مثنیٰ. اچھا مثنیٰ کا نام تو شاید آپ نے ابھی نہیں سنا ہوگا، لیکن انگلش اور اردو میں واحد اور جمع تو ہوتے ہیں، وہ تو سنا ہوگا نا. جی اسکولوں میں پڑھا ہے آپ نے، اردو میں بھی سنگولر پلورل بھی آپ نے دیکھے انگلش میں، اور یہ ہوتے ہیں. تو عربی زبان میں یہ دو نہیں ہوتے، عربی زبان میں تین ہوتے ہیں. صرف واحد اور جمع نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ایک چیز ہو نا تو وہ واحد ہوتی ہے، دو ہو جائیں تو پھر اس کو جمع میں ہی ڈالتے ہیں، واحد میں نہیں ڈالتے، جی ہے نا. دو عورتیں کہتے ہیں، دو کتابیں کہتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں نا. جی عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں دو کے لیے الگ ایک لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، جی اور جمع کے لیے الگ آتا ہے، واحد کے لیے الگ آتا ہے. تو آج ہم وہی پڑھنے جا رہے ہیں. تو جنس جو ہے جینڈر ہم نے پڑھ لیا. جینڈر کے اندر ہم نے پڑھا تھا مذکر اور مؤنث. جی یہ ذہن میں رکھنا، اس کو بھولنا نہیں. اور مذکر جو چیزیں مؤنث نہیں ہوں گی پھر وہ کیا ہوں گی، وہ آپ کی مذکر ہوں گی. مذکر ہوں گی، ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم عدد کو لے لیتے ہیں. اردو اور انگریزی زبان، اردو اور انگریزی میں عدد کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے ابھی بتایا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، واحد اور جمع ہی ہوتا ہے، سنگولر اور پلورل ہی ہوتا ہے. ایک کے لیے واحد اور دو یا دو سے زیادہ کے لیے جمع. لیکن عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ دو کے لیے ایک الگ سے عدد بنایا گیا ہے. جیسے مسلمانی، مسلمون اور پھر مسلمانی. یہ کیا ہے، یہ آپ کا جسے مثنیٰ کہتے ہیں، یہ مثنیٰ ہے آپ کا. آنی ساؤنڈ ہے اس میں، آنی ساؤنڈ. جس لفظ میں آنی ساؤنڈ ہوگی نا وہ مثنیٰ ہوگا. کتابانی، مومنانی، مسلمانی. تو جس میں یہ والی ساؤنڈ آئے گی وہ مثنیٰ ہوگا. اور واحد جو ہوگا اس کے اوپر جیسے کتابن، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر تنوین آئے گی، ٹھیک ہے. تو واحد ایک کے لیے بولا جاتا ہے، مثنیٰ دو کے لیے بولا جاتا ہے، اور جمع جو ہوتا ہے وہ دو سے زیادہ ہے. تین پہ بھی دو سے زیادہ ہے. اردو اور انگلش میں دو پہ بھی دیکھیں، ایک لڑکا ہو تو اس کو بوائے بولتے ہیں، اور دو ہوں تو ان کو بوائز کر دیتے ہیں. یعنی بوائے سے بوائز، دو بھی ہوں گے تو بوائز. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں آپ کا واحد ہوگا، پھر مثنیٰ ہوگا، پھر جمع ہوگا. تو اب واحد ایک کے لیے ہوتا ہے، مثنیٰ دو پہ بولا جاتا ہے، اور جمع جو ہوتا ہے وہ دو سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے. اب مثنیٰ بنانے کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے. واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے. واحد کیا ہوتا ہے، واحد جو ہوتا ہے اس پہ تنوین لگی ہوتی ہے یا الف لام لگا ہوتا ہے. نون جو ہوتا ہے نا واحد، ہم اسم ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے تنوین والے لفظ پڑھنے ہیں اور ہم نے الف لام والے لفظ پڑھنے ہیں. تو تنوین ہوگی تو کتاب بن ہوگا، ایک کتاب. اور اگر وہ الف لام لگا ہوا ہے تو الکتاب، اس کا مطلب بھی کتاب ہی ہوگا. ایک کتاب نہیں ہوگا، دا بک ہوگا، خاص ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ تو واحد کے لیے کہ آپ کا کتاب بن ہوگا یا کیا ہوگا، الکتاب ہوگا. تو ابھی ہم الکتابوں کو بھول جاتے ہیں، ابھی ہم صرف ذہن میں رکھتے ہیں کس کو، کتابن کو، ٹھیک ہے نا. ابھی کتابن کو ہی ہم ذہن میں رکھ کے چلتے ہیں، تنوین والے لفظوں کو. تو پھر ہم اس کو بعد میں کر لیں گے. تو کتابن ایک کتاب کے لیے بولا جاتا ہے. دو کتابوں کے لیے کیا بولا جائے گا، مثنیٰ کے لیے کیا بولا جائے گا اگر یہ والی ساؤنڈ نکالیں تو، آنی والی کتابن، کتابانی، کتابانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. پلیز تھوڑا سا اگر بچے ادھر ہو جائیں کیونکہ ریکارڈنگ جانی ہے. اس نے یہ کتابانی ہو گیا، بہت سے لوگ سنتے ہیں نا پھر. اچھا دو کے لیے کیا ہے، کتابانی. اچھا اس کو بنانے کا بھی ہم طریقہ دیکھیں گے. جمع کے لیے کیا ہوگا، کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے. اردو میں، ہاں اردو عربی میں ایک ہی ہوتی ہے کتاب کی. اردو میں اچھا اردو میں تو ہم کتابیں بھی بول سکتے ہیں نا، ہے نا، 5 کتابیں 6 کتابیں. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے، اور ہم یہ لفظ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، کتبن. کتبن کا لفظ جو ہے نا یہ جمع ہے، کتبن یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم صرف مثنیٰ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بیچ والا، ٹھیک ہے. مثنیٰ بنانے کا ہم طریقہ سیکھیں گے.
تو شکلیں یہ ہوتی ہیں، کتابن واحد ہوتا ہے، کتابانی مثنیٰ ہوتا ہے، آنی ساؤنڈ ہوتی ہے، اور کتبن جو ہوتا ہے یہ جمع ہے. اچھا جی، اس کے بعد مثنیٰ بنانے کا ہم نے جو مثنیٰ کو ڈوئل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھنا ہے. مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے اسما سے مثنیٰ بنانے کے لیے واحد اسم کے آخر کو فتح دیتے ہیں، یعنی زبر دے کر اس کے بعد الف اور زیر کسرہ والی نون کا اضافہ کرتے ہیں. یہ بہت ہی آسان ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، گھبرانا بالکل نہیں ہے. چیز آسان ہوتی ہے، کتابوں والے تھوڑے اس کو نا بہت ہی مشکل کر کے بتا دیتے ہیں. تو حالانکہ یہ کتاب بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی جس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں گی نا وہ آسان ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں آپ کا کیا ہے، واحد کیا ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. کتاب مذکر ہے، یہ کتاب ہے. اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو آخری لیٹر ہے اس کے اوپر کیا لگانا ہے، تنوین ہٹا دینی ہے، اور اس کے اوپر کیا لگانا ہے، زبر لگانا ہے. آخری لیٹر کے اوپر تنوین ہٹا دی، زبر لگا دیا، اور اس کے آگے پھر زبر کے بعد الف ہی آتا ہے ہمیشہ، تو آپ نے الف ہی لگانا ہے اور نون زیر والی لگا دینی ہے. تو یہ آپ کا کتابانی بن جائے گا. آپ کے پاس لفظ کیا تھا، کتاب تھا، کتاب، ٹھیک ہے، کتاب ان کو بھی بھول جائیں. آپ کے پاس لفظ کیا تھا، کتاب تھا. کتاب سے آپ نے کیا کیا، کتاب کے اوپر آپ نے آخری لیٹر پہ زبر لگائی، اور زبر کے بعد ہمیشہ الف آتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں. پیش کے بعد ہمیشہ واو آتا ہے، کسرہ کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے، یا آتا ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا، زبر والے آپ نے الف لگایا، کتاب با کر دیا، اور نون زیر والی لگا دینی ہے، کسرہ والی یعنی زیر والی. تو یہ آپ کا کتابانی بن جائے گا. تو اب اس میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے اسما سے مثنیٰ بنانے کے لیے واحد اسم کے آخری حرف کو فتح یعنی زبر دے کر الف اور زیر والی نون کا اضافہ کرنا ہے. الف اور زیر والی نون کا اضافہ کرنا ہے. کتاب جو تھا نا اس کو آپ نے کیا کیا، اس کے آخری لیٹر کو آپ نے زبر دی، کتاب کے آخری لیٹر کو زبر دی، اور آنی ساؤنڈ آگے ایڈ کرتے، تو کتابانی بن گیا. اچھا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ رجل سے کیا ہو جائے گا، آپ نے کیسے بنائیں گے، دیکھیں. رجولانی. ہاں، بنایا کیسے ہے وہ دیکھیں نا، بنانے کا طریقہ لکھنا ہے نا آپ نے. تو آپ دیکھیں آپ کا رجل ہے نا، تو آپ نے لاسٹ لیٹر کو زبر دینی ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ لیٹر کو زبر دی اور پھر الف کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے، اور نون زیر کا یہ نون زیر لگا دیا، الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیا. تو جو واحد کا لفظ ہے نا اس کے آخری لیٹر پہ زبر دے کے آنی کا ساؤنڈ آگے آنی لگا دینا ہے. اچھا، جیسے ابھی آپ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، گول تا لگی ہوئی ہے، اب اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، زبر دینی ہے آخری لیٹر کو، اور آگے الف نون کا اضافہ کر دینا ہے. جب الف نون کا اضافہ کریں گے نا تو اب یہ تا جو ہے یہ کھل جائے گی اور تانی بن جائے گا، امراءتانی. اس کو جوڑیں گے نا جب، تو یہ کیا بن جائے گا، تا کھل جائے گی، الف کے ساتھ جڑ جائے گی، تو امراءتانی بن جائے گا. آپ کو بولنا آ جائے گا تو لکھنا بھی آ جائے گا. اب صالح ہے، ایک صالح مذکر ہے نا، ٹھیک ہے. اب اس کے آگے لاسٹ لیٹر پہ آپ نے زبر دینی ہے، اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے، الف نون زیر والی لگانی ہے، الف اور نون زیر والی. اب یہ کیا بن گیا، اس کو پڑھ کے بتائیں مجھے. صالحانی. ہانی بن گیا. اب آپ نے ہا کو ایسی تو نہیں چھوڑ دینا نا، لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہا کو آپ چھوٹا کریں گے، الف جوڑیں گے اور اس طرح لکھیں گے. اسی طرح کتاب ہے، کتاب کے اوپر آپ زبر لگائیں گے اور آگے آنی ساؤنڈ لگا دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، پھر آپ اس کو جوڑ کتابانی بن جائے گا. بس یہ ہے. مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہتے ہیں. مثنیٰ بنانے کا یعنی جو ڈوئل بناتے ہیں، جو ہم دو کا عدد بناتے ہیں واحد سے، اس عمل کو تثنیہ کہتے ہیں. اچھا، برحال یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. ابھی آتے ہیں ہم بنانے کے لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ واحد اسماء، یہ سارے واحد ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب واحد ہیں، ان کو آپ نے مثنیٰ بنانا ہے. تو مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ میں نے بتایا ہے، لاسٹ لیٹر پہ زبر اور آگے الف نون لگا دینا ہے زیر والا. ولدانی. بس یہ ہو گیا.
اس میں کیا کریں گے؟ مسلمانی. ٹھیک ہے، زبر ڈالا، آنی آگے لگا ہاں. دیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو جب آپ یہاں پہ لکھیں گے نا تو جوڑ کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، میم کے ساتھ الف جوڑیں گے. ٹھیک ہے، تو مانی. ہاں، لیکن دال کے ساتھ تو الف نہیں جوڑتا نا. کچھ لیٹر ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ الف نہیں جوڑتا، مثلا دال ہو گئی، اچھا را ہو گیا، زال ہو گیا، ان کے ساتھ الف نہیں جوڑتا. وہ الگ ہی لکھنا پڑتا ہے نا. اگر جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فرض کرو میں دال کے ساتھ الف جوڑ دیتی ہوں یہاں پہ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ آپ دیکھیں، میں جوڑ کے بتاتی ہوں. ہر جگہ نہیں جوڑنا، یہاں پہ دال کے آگے میں الف جوڑوں گی تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ تو گند ہو گیا نا. یہ تو کیا بن گیا آپ کا؟ لفظ ہی بگڑ گیا. تو کچھ لیٹر ایسے ہوتے ہیں الفا ایسے جن کے ساتھ الف نہیں جوڑتا، تو ان کو پھر الگ ہی لکھنا پڑتا ہے. اس میں زال بھی ہے، دال بھی ہے، اور را بھی ہے. ہاں، ابھی آپ یہاں پہ کریں گے نا آپ کو خود ہی پتا ہے. جیسے کافر ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں کافر کے اوپر جب آپ زبر لگائیں گے، آنی لگائیں گے، تو اب اس کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کافرانی بن گیا. کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. لیکن یہاں پر آپ کو الف جوڑنا پڑے گا بنتانی بنانے کے لیے، ہے نا. تو یہ اس طرح سے منافقانی کے ساتھ الف جوڑنا پڑے گا. اچھا جی، زال کے ساتھ بھی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ نے خالی کیا کرنا ہے؟ الف نون زیر والی لگانی ہے. نون کے نیچے زیر ضروری ہے، نون ضروری ہے. اچھا، اب آپ بناتے جائیں. ولد سے ولدانی، مسلم سے مسلمانی، مومن سے مومنانی. مومنانی، استاد سے. یہ عربی میں، اردو میں استاد ہوتا ہے، عربی میں استاذ ہوتا ہے. زال پہ پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دو استاد ہوں گے تو کیا ہوگا؟ استاذانی. زانی، زال پہ زبر آئے گی نا، زانی. جی. اچھا، اس کے بعد طالب، طالب سے بنانا ہے طالبانی. طالبانی. طالب ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور باقی ہاں کیا جی، ہوتے ہیں؟ طالبانی. طالبانی کا مطلب کیا ہوگا؟ دو اسٹوڈنٹ. دو اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے نا. اگر دو اسٹوڈنٹ کی بات کرنی ہو تو طالبانی بولیں گے. ہاں جی. اور اس کے بعد کرسی ہے، ایک کرسی ہے نا. یہ سب واحد ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہاں مثنیٰ بنانے، یہ سارے واحد ہیں. آپ نے ڈوئل بنانے، مثنیٰ بنانے ہیں. تو کرسی سے کیا بنے گا؟ کرسی یعنی ہو جائے گا. یہاں پہ زبر لگائیں گے، یہاں پہ فتح دیں گے، اور آگے یا کے ساتھ الف جوڑ کے لکھیں گے تو کرسی یعنی بن جائے گا. باب سے آنی. با پہ زبر لگائیں اور آگے الف نون زیر والی، بابانی. بابانی. اب اس کو جوڑ کے لکھ دینا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں طریقہ دوبارہ بتا رہی ہوں. ہاں، لاسٹ لیٹر پہ ضرور، لاسٹ لیٹر پہ آپ نے زبر ضرور دینی ہے. یہاں پہ زبر دیتے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے آنی لگا دینا. آنی، آنی کیسے لکھتے ہیں؟ آنی، آنی ایسے لکھتے ہیں. نون کے نیچے زیر اور الف، تو مومنانی ہو جائے گا. پھر جوڑ دیں ان کو. جوڑتے ہیں تو جوڑ دیں، نہیں جوڑتے تو رہنے دیں. دال نہیں جوڑے گی، را نہیں جوڑے گا، زال نہیں جوڑے گا، باقی جتنے بھی الفابیٹس ہیں وہ جڑ جائیں گے. اچھا، یہ بتائیں عین. نون پہ زبر ڈالیں، نون پہ زبر ڈالی، الف نون زیر والی. اینانی، اینانی. اینانی. نون زبر الف نا ہو جائے گا نا. تو آگے اینانی. نانی، نانی نہیں ہوتا. نانی کو یاد کریں نا تھوڑا سا. جی. اینانی ہو جائے گا. اور ید سے کیا ہو جائے گا؟ لاسٹ لیٹر پہ زبر لگائی، الف اور نون کا اضافہ کر دیا، یدانی. یدانی، یدانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ید ایک ہاتھ ہوتا ہے اور یدانی دو ہاتھ ہوتے ہیں. کتاب ایک کتاب ہوتی ہے، کتابانی. لاسٹ لیٹر پہ زبر دیں گے تو پھر الف آگے جوڑے گا. اب یہاں پہ تو دال ہے نا، تو ضرورت نہیں ہے جوڑنے کی، آپ کا لفظ بن گیا. یہاں بھی دال ہے. ٹھیک ہے. اب کیسے بنائیں گے؟ مسجد سے دو مسجدیں کیسے بنائیں گے؟ مسجدانی. ہاں، ویری گڈ. الف زبر لگائی اور الف نون زیر والا لگا دیا، تو یہ مسجدانی. آپ کا لفظ تیار ہو گیا.
لاسٹ لیٹر پہ زبر لگا کے آگے آنی لگا دینا. اچھا بن سے کیا ہو جائے گا؟ بن، یہ بن تھا آپ کا. بنتانی. ہاں اس پہ آپ نے زبر نہیں تھی اس کے پر، ٹھیک ہے، لاسٹ لیٹر پہ زبر نہیں تھی تو میں نے زبر لگائی پہلے اور پھر آنی لگایا. تو اب کیا یہ بن جائے گا؟ جب تا کو جوڑیں گے نا الف کے ساتھ، ایسے تو نہیں لکھ سکتے نا. کبھی آپ نے دیکھا اس طرح لکھا ہوا؟ کبھی نہیں دیکھا. تو تا کو الف کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ آپ کا اس طرح سے بنتانی بن جائے گا. آج وہ دوسری سسٹر نہیں آئی نا، وہ ویٹ کر کر کے بیچاری کراچی والی، جو بنتانی ہو جائے گا. وہ میں ان کو میسج کرتی ہوں پرائیویٹ میں انشاءاللہ نا. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، بن اور یہ تا ہے آپ کی، اس کے اوپر زبر آ گیا بنتانیہ. اب کافر سے کافرانی، منافق سے، ہاں منافق سے منافقانی. صحیح ہے. اس کے بعد استاذہ. اب یہ تانی. ویری گڈ. تے الف کے ساتھ الف لگ گیا نا، پھر نون سے تانی. ہاں استاذہ تانی، ٹھیک ہے. تو لاسٹ لیٹر پہ زبر لگانی ہے، آگے الف نون اور الف اور نون زیر والی لگانی ہے. الف لگانا ہے اور نون زیر والی، یہی ہم نے اوپر پڑھا ہے نا، اوپر ہم نے پڑھا. اچھا اب طالباتن، یہاں پہ طالب تھا مذکر تھا، طالبہ تانی. تے کے اوپر زبر لگانی ہے اور آگے صحیح لگانی. مکتب، مکتب مکتبانی. مکتبانی. جو سسٹرز کا نام کیا ہے، ایک منٹ نام بھی ذہن میں لانا. اچھا طالبتانی مکتا، آگے دیکھیں بناتے جائیں، میں اوپر کر دیتی ہوں. نافذتانی. نافذتانی، آگے کیا ہے؟ نانی. اذنانی. اس پہ آپ زبر لگائیں گے تبھی لفظ بنے گا. ہاں جی وہی نا، زبر لگانا ہے پھر آنی لگانا ہے. اب اس کو جوڑنا پڑے گا نون کو الف کے ساتھ، ہے نا. جی تا کو بھی الف کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، با کو بھی. زیادہ تر دیکھیں جوڑ رہے ہیں، دال را اور زال نہیں جڑتا. بس استاذ میں آپ نے دیکھا زال تھی نا، وہ بھی نہیں جڑی، ٹھیک ہے. اور استاذہ میں تو تا تھی نا آخر میں، تو وہ تو جوڑیں گے. اچھا یہ ہے رج، رجل. رجل کیا ہوتا ہے؟ رجلانی. ویری گڈ. رجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو. نہیں وہ رجل. نہیں سوری، نہیں میں وہ مکس اپ کر گئی. ایک منٹ نہیں یاد آ رہا. ایک سیکنڈ میں بتاتے. رجل کا مطلب ہوتا ہے پاؤں. وضو کی آیت آتے ہیں قرآن مجید میں، وضو کی آیت آتی ہے نا، جی تو اسے پاؤں کہتے ہیں. ہاں پاؤں کو کہتے ہیں. چلیں تو میسج کیا آپ تو آگے دیکھ لیے تو ٹھیک ہے. رجل پاؤں کو کہتے ہیں، ایک پاؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بلکہ اس کو اگر آپ ٹانگ کو رجل کہیں تو وہ زیادہ صحیح ہے. ٹانگ، ہاں ٹانگ نہیں ہوتی، لیگ ہوتی ہے نا. ہاں جی وہ میں لکھ رہی تھی آگے. آگے ہاں لکھ دیں رجلانی، ٹھیک ہے. آپ نے لام کے اوپر زبر ڈالا اور آنی لگا دیا آگے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا مدرسہ تن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مدرسہ آنی. تانی. تے کے ساتھ الف لگا کے ان کے نیچے زیر لگا. سب سے پہلے تو لاسٹ ون لیٹر پہ زبر لگانی ہے، جب تک وہ نہیں ہاں لگائیں جی گے زبر، ہاں جی پھر وہ ساؤنڈ ہی نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے. تانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا ان کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. ولد سے، ولدانی. مسلم سے، مسلمانی. اور لکھنا بھی آپ نے. جی میں دیکھ رہی ہوں. مومن سے، مومنانی. استاد سے، استاذانی. طالب، طالبانی. طالبان کہتے ہیں نا، ہاں جی وہی طالبان ہے. آگے کرسی، کرسی یانی. یعنی اب یا ہے نا
تو آگے الف یہاں پہ پہلے زبر لگائیں گے پھر الف نون لگائیں گے زیر والی, الف نون زیر والی. نون کے اوپر زبر نہیں لگانی, نون کے نیچے زیر لگانی ہے, ورنہ لفظ چینج ہو جائے گا, معنی بھی چینج ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے سب نا, کے نیچے زیر ہی لگے گی نا, جیسے کرسی جانی. ہاں کرسی یعنی سب کے نیچے زیر ہی لگانی ہے. ہاں جی. عین آنکھ کو بولتے ہیں, تو عین کے اوپر زبر لگائیں اور آنی لگا لیں, تو کیا بن جائے گا؟ پھر سے بولیں, اینا ہاں اینانی نا, نانی نانی. تھوڑا سا نانی کو یاد رکھیں, تو بہت سے لفظ جی نانی سے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جی نانی نانی, اور ید سے دانی یدانی, یدانی. یدانی عین جو ہے آنکھ کو کہتے ہیں. آنکھ کو کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں یہ یاد کر لیں, عین آنکھ کو کہتے ہیں. جی اور عین ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں, جو چشمہ نہیں ہوتا پانی کا, آپ نے دیکھا کبھی زمین سے پانی کا چشمہ جی اگل رہا ہے, تو اس کو بھی کہتے ہیں. اور آنکھ میں سے بھی پانی نکلتا ہے نا, تو اس لیے اس کو بھی ہاں اس کو بھی, عین کا مطلب اصل میں چشمہ ہوتا ہے, آنکھوں پہ لگانے والا نہیں, نہیں وہ پانی والا چشمہ. پانی والا. تو ہماری ہاں آنکھ جی آنکھ میں چشمہ سے بھی, پانی کا. آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے نا, اس لیے اس کو بھی عین کہتے ہیں. اچھا. تو دو آنکھیں ہوں تو ہم بولیں گے عینانی. نانی. ایک آنکھ ہوگی تو میری آنکھ میں درد ہے, ایک آنکھ میں درد ہے, تو عین بولیں گے. ہاں لیکن دو ہوں گی تو عینانی ہو جائے گا. اور پھر ید ایک ہاتھ ہوتا ہے, دو ہاتھ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یدانی. یدانی. ایک مسجد اور دو مسجدیں, مسجدانی. مسجد دانی. ماشاء اللہ, اس کو بار بار نا تھوڑا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. آگے یہ والا آ جائے گا, اتنا آسان ہے, سب سے آسان ہے یہ, سب سے آسان گرامر میں. بنتانی. آپ یقین کریں میں بچوں کو پڑھاتی ہوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پڑھاتی ہوں. اچھا اب دیکھیں یہ والا, کافرانی. یہاں پہ کیا ہوگا؟ اس کے جو رے کے نیچے ساتھ الف لگانا ہے. رے کہاں ہے؟ ہاں اینڈ میں ہے نا کافر. کافر ہے نا, تو ابھی جوڑنا نہیں ہے, اس کو جوڑ نہیں سکتے, نہیں اس کے ساتھ علیحدہ سے لگانا ہے. وہ میں نے لکھ دیا آپ کا, نون کے نیچے یہ زیر نہیں لگانی, یہ زیر نہیں لگانی بھولنی ہے, اور نہ یہ زبر لگانی بھولنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دو ہی کام کرنے ہیں, الف سے پہلے زبر لگانی ہے اور نون کے نیچے زیر لگانی ہے. جی اور بیچ میں الف ہے. چلیں منافق سے کیا ہو جائے گا؟ پہلے زبر لگائیں, لگائے. زبر کہاں لگانی ہے ہم نے؟ کاف کے اوپر. کاف کے اوپر زبر لگا دی. اب کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ الف لگا کے پھر نون کے نیچے زیر لگانی. بس یہ پھر اس کو جوڑ دینا. جی یہ منافقانی. یہ اس طرح سے ہو جائے گا نا, کا ہے نا, تو کانی ہو جائے گا پھر یہ آپ کا. صحیح ہے. اور پیچھے والے کو نہیں چینج کرنا, نہ اس کی حرکتیں چینج کرنی ہے, یہ صرف کاف پہ زبر ڈالنی ہے اور یہ آپ نے کام کرنا ہے, ایڈیشن کرنا ہے آگے. ٹھیک ہے جی. اچھا استاذت, استاذہ, استاذات تانی. استاذت تانی, تا پہ زبر لگائیں گے, الف نون زیر والے لگائیں گے. طالبہ, طالبہ, طالباتانی. تانی. مکتب, مکتب, مکتبانی. مکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکتب کہتے ہیں مدرسے کو. ہاں نہیں, مدرسے کو بھی کہتے ہیں, جو اسٹڈی ٹیبل ہوتا ہے نا, اسٹڈی ٹیبل کو بھی. ہاں جہاں آپ لیپ ٹاپ وغیرہ رکھتے ہیں, ہاں اس کو بھی کہتے ہیں اسٹڈی ٹیبل کو بھی. آفس کو بھی کہتے ہیں مکتب, مدرسے کو بھی کہتے ہیں مکتب, اسکول کو, ہے نا. تو سارا لفظ تو کتاب سے ہی بنا ہوا ہے نا. تو جہاں جہاں کتاب ہوگی, لائبریری میں بھی کتاب ہوتی ہے, جی اس کو بھی آپ مکتب ہی بولتے ہیں نا. لائبریری کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ آپ ہاں لکھیں تو لائبریری کے باہر کیا لکھا ہوتا ہے عربی میں اگر لکھا ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے آفس کو بھی یہی بولتے ہیں. پھر آپ کا ابھی تو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ اسٹڈی ٹیبل ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مکتب تو مکتبانی دو. اسٹڈی ٹیبل ہوگا. یہ بالکل اسٹڈی ٹیبل رکھیں ابھی اس کو. اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں اس کے جیسے جیسے میننگ آئیں گے ویسے ویسے کر لیں گے. ٹھیک ہے, مکتبانی, با پہ زبر لگائیں, الف نون زیر والی لگائیں, تو مکتبانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نافذہ, نافذاتانی. تانی ہو جائے گا. اذن, اذن کیا ہوتا ہے؟ اذن کیا ہوتا ہے؟
उज़न, अजान से याद करें उज़न क्या होता है। कान, कान को बोलते हैं, बिल्कुल कान को बोलते हैं। एक कान को उज़न बोलते हैं और दो कानों को उज़ुनानी, नून पे जबर लगाएंगे, अलिफ नून का इजाफा करेंगे, दो कान, उज़ुनानी। उज़ुनानी, या हाँ, यहाँ भी नानी आ गया, जब भी नून आएगा तो नानी जरूर आएगा। अच्छा, यहाँ पे नाफिजतुन का मतलब क्या होता है, मीनिंग भी याद करने ना। नाफिजतुन किसको याद है? मुझे नहीं याद। नाफिजतुन बोलते हैं एक खिड़की को, एक खिड़की हो तो नाफिजतुन होती है, खिड़की, ठीक है। और जी, उज़न क्या होता है, कान होता है, दो कान कान। होंगे तो उज़ुनानी हो जाएगा। हाँ जी, और ये सारे लफ्ज आपको कुरान मजीद में मिलेंगे, उज़ुनानी, रिजलानी भी है, रिजलैनी भी है, हर वर्ड आपको कुरान में मिलेगा। अच्छा, उसके बाद उज़न का नून पे जबर लगाई तो उज़ुनानी, ठीक है। उज़ुनानी, और रिजल का मतलब लेग होता है, टांग। जी, टांग, पाँव नहीं कहते, पाँव को कहते हैं कदमुन, कदम कहते हैं पाँव को। हम हाँ, कदम, कदम, मुन, हाँ तो वो कदम जो होता है ना, पाँव होता है, तो दो कदम कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कदमानी, कदमानी हो जाएगा। कदम होता है एक पाँव, देखिए कदम आगे उठाते हैं ना, पाँव जी, आगे उठाते हैं ना, तो वो उसी से हमारा उर्दू का लफ्ज कदम बना हुआ है। जी, हाँ, कदम उठाओ हम कहते हैं ना, दोस्तों कदम उठाओ, तो वो कदम का मतलब होता है पाँव अरबी में। तो पाँव जो है वो उठाया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, तो उससे फिर आपके दो पाँव क्या हो गए, कदमानी हो गए। और मदरसा से क्या हो गया, मदरसतानी, तानी। रिजल से रिजलानी। जी, जब आप लिखेंगे ना तो फिर साथ साथ बोलना भी है आपने, और लिखेंगे तो फिर ये चीजें पक्की हो जाएंगी। अच्छा, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे बोलना है साथ साथ। अच्छा, अभी एक प्यारी, बहुत ही प्यारी हदीस है, और ये आपने सुनी भी होगी, इसको यूट्यूब पे मैं इंशाल्लाह आपकी क्लास में शेयर कर दूंगी। बहुत ही खूबसूरत है और पढ़ने में मजा आता है, और छोटे छोटे बच्चे इसको याद कर लेते हैं। इसमें आपके सारे तानी, तानी, खफीफा तानी है ना, सकीला तानी, और ये लफ्ज आ रहे हैं, लिसानी। तो अब ये जो है आपका, इसमें वो कह रहे हैं दर्ज झैल हदीस में मुसन्ना अस्मा की निशानदेही करें और उनके वाहिद अस्मा लिखें। तो कौन कौन से मुसन्ना है इसमें से, जिसके मानी दो के होंगे वही मुसन्ना होगा ना। तो आपका जी, क्या ख्याल है, कलीमतानी का क्या मतलब होता है? कलमा, अल्फ मतलब जुमला, दो नहीं, जुमले। जुमले नहीं, कलीमा जो होता है वो लफ्ज होता है, वर्ड हाँ होता ओके, है। अल्फाज, जी अल्फाज। कलिमा जो होता है ना, वो हमारा वो वाला कलिमा नहीं है, तैयब में वो वाला कलिमा नहीं है। कलिमा का मतलब होता है एक वर्ड, ठीक है। और दो वर्ड होंगे तो क्या बोलेंगे, कलिमतानी। असल में इसका वाहिद क्या होगा फिर, गोल ता वाला वाहिद होगा ना। जी कलिमा, कलिमा कैसे लिखते हैं, यूं लिखते हैं ना, गोल ता के साथ ये। एंड पे वो दूसरी ही की तरह हाँ, की तार डाल अब देंगे। ये कलिमा है ना जो मैंने लिखा है, तो जब आप इसको तो कलिमा तानी बनाएंगे तो क्या करेंगे इसमें चेंजिंग, अलीफ लगा के फिर नून के नीचे लगा देंगे। वो तो लगानी है ना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सबसे, आखिरी लेटर को जबर देनी है, हाँ जी, वो नहीं सॉरी, देंगे तो आगे नहीं करना, ठीक है, थोड़ी सी डांट पड़ेगी ना, सही होगा। अच्छा, तो ये होगा कलीमा। कलीमा से आप, कलीमा जब आप इसका डुअल बनाएंगे, मुसन्ना बनाएंगे, तो आपने क्या करना है कि लास्ट लेटर को सबसे पहले जबर देनी है और फिर अलिफ नून जेर ऐड करना है। ये अब क्या बन गया, ये जोड़े इनको, नून, कलिमतानी। तानी, कलिमतानी बन गया ना। तो ये कलिमतानी लिखा हुआ है ना, जी, तो ये इसको कलिमतानी को हमने किससे बनाया, कलिमा से बनाया। तो वाहिद क्या है, कलिमा है, और कलिमतानी क्या है, ये आपका मुसन्ना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो है हबीबा तानी, क्या ये इसके भी मानी, हबीब का मानी क्या होता है, प्यारा। प्यारे, प्यारे, ठीक है ना। हबीब दोस्त को भी कहते हैं, लेकिन
حبیب جو ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد حبیب گول تا لگی ہے نا تو کیا بن جائے گا, واحد کیا بنے گا, حبیبہ, حبیب نہیں بنے گا, حبیب نہیں بنے گا, حبیبہ بنے گا, حبیبہ بنے گا گول تا کے ساتھ. اور پھر حبیبہ کو ہم کیا کریں گے, اس کے اوپر لاسٹ لیٹر پہ زبر لگائیں گے اور آگے آنی لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, گول تا کے ساتھ اس کا واحد بنے گا. جیسے اس کا گول تا کے ساتھ بنا تھا نا, تو حبیب نہیں ہوگا, حبیب کا تو پھر حبیبانی ہو جائے گا نا. اگر حبیب ہوگا تو حبیب کا تو حبیبانی ہوگا. جب حبیبہ تن حبیبہ ہوگا, یہ گول تا والا ہوگا, تو تبھی آپ کیا کریں گے, یہ آپ اس کو پھر زبر لگا کے اور آنی حبیبہ تانی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ حبیبہ سے بنا ہوا ہے اور یہ کلمہ سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا مطلب ہے اس کا, دو کلمات پیارے. ٹھیک ہے, دو پیارے نہیں کہیں گے بلکہ صرف پیارے کہیں گے. ویسے تو مطلب اس کا دو پیارے ہی ہے, بٹ وہ ذرا برا لگتا ہے نا بیچ میں, تو دو کلمے محبوب بھی کہہ سکتے ہیں, جو پیارا ہوتا ہے اس کو محبوب بھی کہتے ہیں. تو دو کلمے محبوب ہیں. کس کو محبوب ہیں, الی الرحمانی. کس کو محبوب ہے, رحمان کو, اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے نا, دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں, بہت پسند ہیں, بہت پیارے ہیں. اور وہ کیا ہے, خفیفتانی علی اللسانی. تو خفیفتانی کا جو واحد بنے گا وہ بھی گول تا کے ساتھ بنے گا, خفیف نہیں بنے گا, خفیفہ بنے گا. ٹھیک ہے, گول تا کے ساتھ, تو پھر اس کو زبر لگا کے خفیفتانی بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو خفیفتانی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہلکے ہیں, ہلکے ہیں. خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکے ہیں. اللسانی, زبان کے اوپر, زبان کے اوپر ہلکے ہیں. ٹھیک ہے, دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں, زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتانی, ثقیلتن اس کا واحد کیا ہوگا, ثقیلہ گول تا کے ساتھ ہوگا, جیسے جمیلہ. ہاں, ثقیلہ. ٹھیک ہے نا, اب ثقیلہ جو ہے وہ آپ کا گول تا کے ساتھ ہوگا, تبھی آپ اس پہ زبر لگا کے آنی آگے لگائیں گی نا. ثقیل کے اوپر نہیں, ثقیل سے تو ثقیلہ نہیں بن جائے گا. اگر صرف ثقیل ہوگا نا تو لام کے اوپر زبر لگا کے پھر آپ الف نون ایڈ کریں گے. دیکھیں مذکر اور مؤنث کو الگ الگ طریقہ ہے نا. اگر یہ ثقیل ہے لفظ اور ہم اس کو بنانا چاہ رہے ہیں ڈوئل, تو کیا کریں گے, ہم لاسٹ لیٹر پہ زبر لگائیں گے اور الف نون کا اضافہ کریں گے, تو یہ ثقیلہ نہیں بنے گا. تو یہ ثقیل سے نہیں بنا ہوا, یہ کس سے بنا ہوا ہے, ثقیلتن سے بنا ہوا ہے, ثقیلہ سے بنا ہوا ہے. گول تا ہوگی اس کے آخر میں, تو وہ جو لفظ ہے اس کو پھر جب زبر دیں گے گول تا کو تو آنی ثقیلہ تانی ہو جائیں گے. ثقیلہ تانی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ثقل, کش ثقل بھی بولتے ہیں نا. ثقل کا مطلب ہاں ہیوی ہیں, ہیوی ہیں. فی المیزانی, زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان کے اندر بہت بھاری ہیں. جب آپ ایک دفعہ بھی پڑھیں گے نا تو وہ پرزہ جب پیپر آپ کا لکھیں گے یا بولیں گے, وہ جب میزان میں ڈالا جائے گا تو میزان بہت بھاری ہو جائے گا. اب میزان کا کیا مطلب ہے, ترازو. ترازو. کون سا ترازو, وے کرنے والا, جس میں قیامت والے دن ہاں وہ ہمارے, ہاں جس میں اعمال تولے جائیں گے. میزان ہوتا ہے, وہ میزان قائم کیا جائے گا نا قیامت والے دن. جی, تو میزان میں بہت بھاری ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ترازو جو قیامت کے دن قائم کی جائے گی اس میں بہت بھاری ہیں. اور وہ کون سے کلمے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو ہی کلمے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. تو یہ پڑھیں, سارا دن زبان پہ جاری رکھیں. آج آپ کو تھوڑا ریمائنڈر ملے نا صبح صبح, تو اس کو انشاءاللہ آپ نے, اب یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی, دو کلمے محبوب ہیں کس کو, رحمان کو. رحمان ہمارا رب ہے نا, اللہ ہے نا. خفیفتانی, خفیفہ سے ہے, ہلکے ہیں. علی اللسانی, زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں. بولنے میں کیا پرابلم ہوتی ہے, میں نے 2-4 دفعہ پڑھ لیا, کوئی مشکل ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ و رضا نفسی, آگے بھی ہے لیکن آپ کم از کم یہ پڑھ لیں.
صرف سبحان اللہ و بحمدہ ہی بھی پڑھیں گے نا تو یہ 2 کلمے بھی اللہ کو بہت پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بھی کہہ دیں. لیکن ہم سارا دن باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو ہر وقت, تر ہو, سوکھے نہیں. بلکہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں کہ یہ پاگل ہے شاید. اتنا ذکر کرو, ذکر کی عادت ہونی چاہیے. تو یہ کلمے جو ہیں یہ بہت پیارے ہیں, رب کو ہلکے ہیں کس زبان پہ اور بھاری ہے کس میں, میزان میں. اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. اس حدیث کی اگر آپ کو ریکارڈنگ ملتی ہے نا, ڈال کے دیکھیں یوٹیوب پہ, بہت پیارا پڑھا ہے کسی نے, بہت ہی پیارا پڑھا ہے. اور ایک ٹائم تھا کہ میرے گھر میں ہر وقت بجتا رہتا تھا, میری چھوٹی بیٹی کو بہت پیارا لگتا تھا تو وہ لگائے رکھتی تھی, تو گاڑی میں ہر جگہ. تو اس کو حالانکہ وہ اتنا وہ نہیں ہے, لیکن اس کی ٹیون اور پڑھنے کا طریقہ, اور وہ پھر اس کو یہ پتا تھا کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کیا ہے, اور سبحان اللہ. تو عربی تو نہیں آتی تھی لیکن وہ اچھا لگتا تھا اس کو سنتے ہوئے. اچھا, اب ہم نے کیا کرنا ہے, ابھی یہ آپ کا یہاں پہ بتانا ہے نا, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ مثنیٰ کے کون کون سے کلمات اس میں آئے ہیں؟ کلمتانی, کلمتانی, حبیبتانی, ہاں خفیفتانی, ہاں, اور ثقیلتانی. ثقیلتانی, 4 ہی آئے ہیں نا. جی. تو 4 جو ہیں یہاں پہ 4 ہی انہوں نے جگہ بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ کلمتانی یہاں آ جائے گا, حبیبتانی یہاں آ جائے گا, آپ کا خفیفتانی یہاں آ جائے گا, اور ثقیلتانی یہاں آ جائے گا. اور یہاں پر کیا لکھنا ہے آپ نے ادھر واحد میں؟ واحد کلمہ اور حبیبہ, ثقیلہ اور خفیفہ. ثقیلہ بعد میں آئے گا, خفیفہ پہلے آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ نے 4 کلمات لکھنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میزان کے نیچے بھی تو زیر آ رہی ہے اور الف نون آ رہا ہے, تو کیا اس کے معنی 2 کے نہیں ہے؟ لسان میں بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے. باجی میزان تو ایک ہی ہوگا نا, وہ جس طرح. ہاں, میزان ہے نا, زبان بھی ایک ہی ہوتی ہے نا, 2 تو نہیں ہوتی. اس کا ڈوئل تو بنا سکتے ہیں کہ لسان تو 1 ورڈ ہے نا, تو ہر الف نون زیر والے لفظ کو آپ نے کیا ہے, وہ آپ نے مثنیٰ نہیں سمجھنا, ہر لفظ کو نہیں سمجھنا. الف نون آ گئی ہے تو جب یہ مثنیٰ ہے اس کے معنی 2 کے ہیں, نہیں, 2 کے معنی میں نے یہاں پہ نہیں کیے. علل لسانی, زبان کے اوپر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہے. میں نے یہاں 2 کا معنی نہیں کیا, لیکن کلمتانی میں نے 2 کا معنی کیا. ٹھیک ہے, خفیفتانی میں نے 2 کا معنی کیا, ثقیلتانی میں 2 کا معنی کیا. یہ ہیں ہی سارے. ٹھیک ہے, 4 لفظ کلمتانی, حبیبتانی. لیکن وہ جب ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں نا تو پھر ہر جگہ پہ 2 نہیں لکھتے. جیسے اردو ترجمہ کیا ہوگا, 2 کلمے محبوب ہیں. اب حبیبتانی کا ترجمہ ہم 2 محبوب ہیں تو نہیں لکھیں گے نا, برا لگے گا. 2 کلمے, 2 محبوب ہیں, للرحمانی, 2 ہلکے ہیں کس کے اوپر, زبان پہ, 2 بھاری ہیں, ایسے نہیں لکھیں گے, سارا ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا معنی 2 کا ہے. ٹھیک ہے, خفیفتانی بھی, اور کتنا پیارا ردم ہے نا اس کے اندر. خفیفتانی, ثقیلتانی. بٹ میزان جو ہے نا, اب میزان میں آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کیوں یہ ڈوئل نہیں ہے. یہ ڈوئل کیوں نہیں ہے, آنی ساؤنڈ آ رہی ہے بٹ کیوں نہیں ہے یہ مثنیٰ کیوں نہیں ہے. لسانی بھی, لسانی یہاں لکھا ہوا, زیر بھی ہے اس کے نیچے, علل لسانی. کیونکہ یہ واحد ہیں, کیونکہ ان کا واحد ہے ہی نہیں, یہ خود واحد ہیں, یہ کسی سے بنے ہوئے نہیں ہے, جوڑا نہیں ہے نا, جوڑے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں, وہ اس کا واحد نہیں ہے, یہ خود واحد ہے. جی, میزان خود واحد ہے. تو جو واحد ہوتا ہے وہ تو ڈوئل نہیں ہو سکتا نا, وہ تو مثنیٰ نہیں ہو سکتا. یہ والے جو لفظ میں نے بتایا آپ کو, ان کے تو واحد پیچھے موجود ہے نا, ثقیلہ, خفیفہ, حبیبہ, کلمہ, تو ان کے تو واحد موجود ہے. بٹ لسان کا تو کوئی واحد نہیں, وہ تو خود واحد ہے. میزان کا تو کوئی واحد نہیں, اس لیے یہ مثنیٰ نہیں ہو سکتے. مثنیٰ ہمیشہ واحد سے بنتا ہے, واحد کوئی چیز ہوگی تو اس کا بنائیں گے. اس طرح تو آپ کا انسان بھی ہوتا ہے, اس میں بھی الف نون لگتا ہے نا, انسان میں بھی لگتا ہے نا الف نون, اور زیر بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ.
جی ٹھیک ہے. لل اگر میں لی لگا دوں تو لل انسانی ہو جائے گا نا, جی لیکن وہ انسانی اب ایک ہی انسان کی بات ہو رہی ہے, وہ دو انسان تو نہیں ہے, وہ ڈوئل تو نہیں ہے. تو ہر لفظ کو نہیں, یا آپ نے اپنا دماغ بھی یوز کرنا ہے. تو یہاں پر بہت اچھی ایک کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ کیا یہ بھی ڈوئل ہے, کیا یہ بھی مثنیٰ ہے, یہ والا بھی اور یہ والا بھی, اس کے نیچے الف نون زیر آ رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں, اس کے نیچے جو زیر آ رہی ہے نا وہ اس کی وجہ سے آ رہی ہے, اللہ کی وجہ سے اور فی کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. جبکہ خفیفتانی کے پیچھے کچھ بھی نہیں آ رہا, وہ ویسے ہی زیر آنی ساؤنڈ آ رہی ہے. حبیبتانی اور کلماتانی کے بھی پیچھے کچھ نہیں آ رہا, وہ ساؤنڈ ہی ایسی ہے. لیکن یہاں پر جو زیر آ رہی ہے نا اللسانی میں, وہ اللہ کی وجہ سے آ رہی ہے, اور میزان میں جو آ رہی ہے وہ فی کی وجہ سے آ رہی ہے. سمجھ آئیے؟ تو آگے ہم پڑھیں گے تو پھر ساری چیزیں کھل جائیں گی آپ کے. تو ابھی آج کا جو لیسن ہے وہ آپ کو سمجھ آیا. میں ابھی آپ کو تھوڑی سی پریکٹس اور کرواتی ہوں. اگر یہاں پہ نہیں, ہمارا نیکسٹ ٹاپک تو جمع کا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اسی کو دوبارہ کر لیتے ہیں. ابھی آپ مثنیٰ کو ہی سیکھیں, اور مثنیٰ جو ہے وہ آپ نے کیسے بنانا ہے. کوئی بھی لفظ آپ کو, میں آپ کو اس کے اوپر اس کی ورک شیٹ بھیجوں گی, ٹھیک ہے, آپ اس کو کر کے بھیجنا مجھے. ولد, ٹھیک ہے, ولد ہے نا, تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں, کوئی طریقہ بتائیں کیسے اس کا مثنیٰ ڈوئل بنائیں گے. دال کے اوپر زبر, پھر الف اور نون کے نیچے زیر. ہاں, الف اور نون زیر والی, ٹھیک ہے. جی ابھی میں آپ کو دوبارہ لے کے جاتی ہوں, اور ابھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ انہوں نے اوپر کیا کہا تھا. یہ دیکھیں مثنیٰ بنانے کا طریقہ, ٹھیک ہے. مذکر یا مؤنث, مذکر ہو, کتاب ہو, یا کلمہ ہو. کلمہ مؤنث ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا حبیبہ ہو, یا ثقیلہ ہو, کوئی بھی آپ کا ہو, چاہے استاذہ ہو. مذکر ہو یا مؤنث ہو, دونوں طرح کے اسما سے مثنیٰ بنانے کے لیے واحد اسم ہوگا کہ آخری حرف کو زبر دے کر, فتح یا زبر دے کر. یہ پہلا اسٹیپ کیا ہے, فتح یعنی زبر دینی ہے اس کے پر, لاسٹ لیٹر پہ, ٹھیک ہے. جیسے کتاب ہے تو اب کتاب کے لاسٹ لیٹر پہ با پہ آپ نے زبر دینی ہے, پہلا اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ الف لگانا ہے اور زیر والی نون لگانی ہے. الف لگانا ہے آگے, اور زیر والی نون لگانی ہے, کسرہ والی. یہ کسرہ اور زیر ایک ہی ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ, لاسٹ لیٹر کو زبر دینی ہے, جو یہاں پہ لاسٹ لیٹر ہوگا اس کو زبر دینی ہے, اور اس کے آگے الف اور نون. دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ الف اور نون کسرہ والی لگانی ہے, جس سے اسم کے آخر میں آنی کی آواز پیدا ہوتی ہے, آنی ساؤنڈ پیدا ہو جاتی ہے. مثلا یہاں پر آپ دیکھیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں رجل سے کیا بن جائے گا, یہ رجل ہے, رجل کا مطلب آدمی ہوتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے. رجل کا مطلب ایک آدمی, اور اس کا جب مثنیٰ بنائیں گے تو اس پہ زبر لگائیں گے اور آگے الف نون کا زیر والی لگائیں گے, تو یہ بن جائے گا رجلانی. تو اگر آپ یہاں پہ زبر نہیں لگاتے, ایسے ہی الف نون لگا دیتے ہیں زیر والی, تو اب مجھے بتائیں کیا بنے گا. یہ کچھ بنے؟ یہ رجو لام پہ کچھ نہیں لگایا, تو یہ تو اس کے ساتھ جوڑے گا ہی نہیں, ہے نا. پروناؤنس بھی نہیں ہوگا. ہاں, پروناؤنس بھی نہیں ہوگا. تو ہم نے پہلے اس کو زبر لگانی ہے. پہلا اسٹیپ یہ والا ہے کہ لاسٹ لیٹر کو زبر لگانی ہے, اور پھر آگے الف نون زیر والی لگانی, ٹھیک ہے. الف لگانا ہے اور نون زیر والی لگانی, چاہے وہ مؤنث ہو. یہ تو مذکر تھا نا, رجل تو مذکر ہوتا ہے, آدمی کو کہتے ہیں. امرأتن کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو کہتے ہیں, امرأتن, ٹھیک ہے. اچھا, اب امرأ یہ لکھا ہوا ہے نا, اب یہ اس کے اوپر تن تو نہیں لکھا ہوا, تو اس کو امرأ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو اب کیا کرنا ہے, لاسٹ لیٹر کے اوپر سب سے پہلے زبر لگائیں گے, اور پھر آگے الف نون زیر والی لگائیں گے. تو پھر جب ان کو جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا؟ امرأتانی بن جائے. تو مذکر ہو یا مؤنث ہو, بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے. لاسٹ لیٹر کو زبر دینی ہے, 2 اسٹیپ میں بنانا ہے آپ نے مثنیٰ. تو نیکسٹ کلاس تک اس کو پکا کرنا ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں یہاں پہ صالح ہے, اب اس کو بنائیں. کیسے بنائیں مجھے طریقہ بتا دیں. پہلا اسٹیپ کیا کریں گے آپ, مل کے بولیں ذرا. ہاں کے ساتھ الف اور نون کے نیچے زیر. ہاں کے ساتھ الف اور نون کے نیچے زیر. چلے میں نے لگا دی. نہیں, میں نے لگا دی نا, الف لگا دیا اور نون کے نیچے زیر بھی لگا دی. اب بتائیں
بتائیں کیا جیسے سوری ہاں کے اوپر زبر لگانی تھی. پہلا اگر آپ نے دیکھیں اگر آپ نے پہلا سٹیپ چھوڑ دیا اور دوسرے پہ آپ نے پیر رکھ دیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. غلط نہیں ہوگا، آپ گریں گی منہ کے بل. اگر آپ سیڑھیاں اتر رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے پہلا سٹیپ چھوڑ کے اگلے پہ قدم رکھ دیا کیا ہوگا؟ آپ اپنا بیلنس اپنی ٹانگیں توڑیں گے آپ. تو اب یہاں پہ بھی یہی ہے نا، آپ نے تو لفظ کو ہی توڑ دیا. تو پہلا اسٹیپ پہلے لیں پھر دوسرا اسٹیپ لیں، جلدی نہ کریں، جلدی کرنے سے خراب ہوتا ہے کام. تو پہلا اسٹیپ یاد رکھیں کہ لاسٹ لیٹر پہ زبر اور پھر الف نون کے نیچے زیر. اتنا آسان سی بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو بنائیے ذرا، آپ جو بول رہی تھی ابھی جنہوں نے زبر نہیں لگائی تھی وہ کریں. ابھی پہلا اسٹیپ کیا لیں گی؟ کتاب کو آپ نے مثنیٰ بنانا ہے. کتاب با کے اوپر زبر لگانا ہے، پہلا پھر اسٹیپ ہو گیا. الف، ہاں پھر الف، پھر نون کے نیچے زیر. نون کے نیچے زیر. اب یہ کیا بن گیا؟ کتابانی. ہاں اگر میں ویسے آپ کو بتاؤں بولوں نا کہ کتاب کا مثنیٰ بنائیں تو آپ فٹافٹ مجھے بتا دیں گی کتابانی، ہے نا. جی لیکن جب لکھنے لگیں گی تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہوگی؟ پھر آپ زبر نہیں لگائیں گی تو خراب ہو جائے گا کام. نون کے نیچے زیر نہیں لگائیں گی، زبر لگا دیں گی تب بھی خراب ہو جائے گا. ذرا اس کو پڑھ کے بتائیں مجھے. آپ نے زیر نہیں لگائی، اب آپ نے زبر لگا دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ نہ ہو جائے گا نا. پھر ہاں ساؤنڈ بنے گی، بنے آپ پڑھ سکیں گے؟ آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے، کوئی ردم نہیں آئے گا اس میں، پڑھ ہی نہیں سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں جو بنائی ہیں نا، زیر زبر پیش، اور کہاں زیر لگے گی کہاں زبر لگے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ الف ہے اس کے پیچھے میں تا کی بجائے زبر، تا کے اوپر میں پیش لگا دوں تو کیا ہوگا؟ مجھے آپ پڑھ سکیں گی؟ تا پہ زبر کی بجائے میں پیش لگا دوں تو آپ اس کو پڑھ سکیں گی؟ امرا اور میں تا پہ پیش لگا دوں آگے الف لگا دوں کیا بنے گا؟ نہیں پڑھ سکتے نا. اس لیے الف سے پہلے زبر ہی لگایا جاتا ہے. آپ پورے قرآن میں پھر لیں آپ کو الف سے پہلے زبر ہی ملے گا. آپ کو الف سے پہلے کچھ نہیں ملے گا اور زبر ہی ملے گا. وہ سے پہلے آپ کو پیش ہی ملے گی، یا سے پہلے آپ کو زیر ہی ملے گی. تو یہ طریقے ہوتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہاں پر آگے الف ہی ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے الف ایڈ کرنا ہے تو پیچھے زبر ہی لگانی ہے، آپ پیش نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. آپ کو زبر ہی لگانی ہے. تو نون کے نیچے کسرہ ہی لگانا ہے، زبر نہیں لگا سکتے اوپر اس کے، وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. تو میں نے کیا سمجھایا؟ مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے. یہ آپ کے اسائنمنٹ میں بھی آئے گا، جو میں کوئز دوں گی نا اس میں بھی آئے گا. مثنیٰ بنانے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں، تثنیہ کہتے ہیں. تو مثنیٰ بنانا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واحد سے، وہ ایک کام ہوتا ہے کہ واحد ڈبل کرنا یعنی جمع کرنا. جیسے آپ پیڑے سے روٹی بناتے ہیں نا، میں آپ کو گھر کی مثالیں دیتی ہوں. جیسے پیڑے سے روٹی بناتے ہیں ایسے ہی واحد سے مثنیٰ بناتے ہیں. اب روٹی کیسے بناتے ہیں پتہ ہے نا، ایک عمل ہوتا ہے، بیلتے ہیں اس کو، کرتے ہیں گول کرتے ہیں پھر ڈالتے ہیں پھر روٹی بنتی ہے. بالکل اسی طرح یہ آپ کا واحد سے مثنیٰ بنانے کا بھی طریقہ ہے. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ لاسٹ لیٹر کو زبر دے دو اور اس کے آگے الف اور نون زیر والی لگا دو تو آپ کا اس کے معنی چینج ہو جائیں گے. اب اس کے معنی ایک نہیں رہے گا، اس کے معنی دو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ کیوں آپ کو پتہ ہے مشکل لگ رہا ہے؟ جمع بنانی آپ کو نہیں مشکل لگے گی، یہ کیونکہ ہماری زبان میں نہیں ہے نا، مثنیٰ ہماری زبان میں نہیں ہے. ہم طالبانی تو بول دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں کہ طالبان ہم طالبان بولتے ہیں نا، تو طالبان ہم جمع کے طور پہ بول رہے ہوتے ہیں. ہم ایک دو کو نہیں بول رہے ہوتے کہ دو طالبان، وہ نہیں، وہ تو جمع کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے نیچے زیر بھی نہیں ہوتی، طالبان ہے وہ. تو طالبانی کہیں گے تو وہ طالب کا مثنیٰ ہوگا، اس کا مطلب ہے دو اسٹوڈنٹ. طالب کون ہوتا ہے؟ طالب ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ، طالب علم ہوتا ہے نا طالب. تو پھر جب ہم اس کا مثنیٰ بناتے ہیں تو الف نون لگاتے ہیں تو دو اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں. کتاب ایک کتاب اور کتابانی دو کتابیں. تو بولنا تو آپ کو آ گیا ہے ماشاءاللہ، آپ نے پورا پڑھا، لیکن لکھنا بھی پھر اس میں آپ کچھ سٹیپ مس کریں گی تو پھر وہ لفظ نہیں پروناؤنس ہوگا، ٹھیک ہے.
چلیے اتنا کافی ہے. آپ لوگ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے. سوری میں اتنی پریشان ہو رہی تھی, میں دعائیں بھی مانگے جا رہی تھی اور پریشان بھی ہو رہی تھی. میں نے کہا میرے اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس ہوتی ہے, میں تو روز ہی کوئی نہ کوئی اس وقت کلاس لے رہی ہوتی ہوں, کبھی تفسیر کی کبھی کوئی, تو آپ لوگوں کی تو ایک ہی کلاس ہوتی ہے, تو آپ لوگ پورا ہفتہ ویٹ کرتے ہیں کہ کچھ سیکھیں گے آج نیا. تو بتائیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے نا. ہاں تو پیچھے والے کو بھی تھوڑا تھوڑا ریوائز کرتے رہا کریں اور گھبرائیں نہیں, بالکل سب آسان ہے. جب اللہ نے کہہ دیا آسان ہے, اللہ نے ہمارے لیے کچھ مشکل بنائی ہی نہیں ہے. ہم خود دین اسلام کتنا آسان ہے نا, کتنا آسان ہے ہمارا دین, اور ہم نے اس کو خود مشکل بنایا ہوا ہے. نکاح کو کتنا مشکل بنا دیتے ہیں, طلاق کو کتنا مشکل بنا دیتے ہیں, حالانکہ ہر کام اتنا آسان ہے, آسان ہے, آسان. باجی طلاق کو آسان بنا دیتے ہیں, نکاح کو مشکل بنا دیتے ہیں. ہاں آج ہاں کل طلاقیں بہت آسانی سے ہو رہی ہیں. نہیں, وہ طلاق ہی غلط ہے. وہ جب دیکھیں گے نا اگلے جہان جا کے کہ ہم نے کیا کر دیا, وہ جو ہم طلاق دیتے ہیں نا ایک ہی دفعہ میں 3 باجی یہ وہ تو ایک ڈفرنٹ 3 لیکن مطلب جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اور لیکن یہ قرآن کیا کہتا ہے, اصل چیز تو وہ ہے نا, قرآن تو کہتا ہے نا کہ ایک بار میں ایک ہی طلاق دو, جی پھر بالکل. رجوع کر لو. تمہارے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہے, سوچ لو. غصے میں آ کے طلاق دے دی تو ایک طلاق دو نا, وہ ایک ہی شمار ہوگی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ 3 دے دیے تو اب یہ 3 ہی ہے, تو اب تم فارغ ہو تو تم جاؤ. تو ایسا نہیں ہوتا, 3 بھی دی ہیں یا 100 بھی دی ہیں, وہ ایک ہی شمار ہوگی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے آگے جا کے 3 مہینے کے بعد رجوع بھی کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ. اگر 3 مہینے سے اوپر ٹائم ہو جائے گا تو پھر آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. پھر آپ اپنی بیوی کو ایسے نہیں واپس لے سکتے, دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ اس کو واپس لے لیں. صحیح ہے. تو یہ آپ, لیکن ہم تو نہیں ایسے کرتے نا, ہماری تو زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. او اس نے تو 3 ایک ہی لفظ میں وہ. تو یہ ہمارا قرآن جو ہمیں بتاتا ہے نا, وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ایک ہی طلاق ہوتی ہے, آپ اس میں رجوع کر سکتے ہیں. اگر 3 مہینے گزر جائیں پھر بھی آپ پشیمان ہو تو پھر آپ بھی اسی بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو بھی پتہ نہیں کیا بنا لیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا دین بہت آسان ہے. ہم نے طلاق کو بھی بہت وہ کر دیا, اور نکاح کو تو بہت ہی کر دیا. یہ بھی ہو وہ بھی ہو. جو لڑکے کی جاب ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور لڑکے کی جاب ہو, لڑکا سیٹل ہو, اور ہو سکتا ہے نکاح ہوتے ہی اس کی جاب ختم ہو جائے. ہوتا ہے نا, جاب کا کیا بھروسہ ہے. کینیڈا میں تو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے, اور ویسے بھی کووڈ میں تو اور ہی بھروسہ نہیں ہے. تو جاب ختم ہو جائے گی تو کیا کرو گے پھر. ہاں ہو سکتا ہے آپ آپ کو کی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, کسی پہلے بھی بھی بعد میں بھی. دیکھیں بندے کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, بندہ مفلوج ہو سکتا ہے, ویل چیئر پہ جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں نہ سوچا کریں. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ دین دیکھنے کی ہوتی ہے, کہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ یا ہمارا بیٹا کیا کرے گا, وہ یہ دیکھنا ہے. تو بیٹوں کی بھی تربیت کرنی ہے, بیٹیوں کی بھی, کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا اگر انہوں نے ظلم کیا تو. آج کل لڑکیاں بھی ظلم کرنے والی ہیں نا, مرد تو بیچارے ویسے ہی بدنام ہیں, عورتیں بھی بہت ظلم کرتی ہیں. اور آج کل کی لڑکیاں جو پڑھ لکھ کے آتی ہیں وہ تو کہتی ہیں ہم تو جاب کرتی ہیں, اب تو ہم سے گھر کے کام نہیں ہوتے. ابھی تو آپ جائیں نا, ذرا برتن دھوئے نا کچن میں جا کے, اور اپنی لانڈری خود کرے نا, ہم سے نہیں ہوتی. اور کھانا بھی خود ہی گرم کر لینا. میں نے پکا کے رکھ دیا, ایک بار دفعہ پکاتی بھی نہیں. اچھا نوڈلز بنا لو, نوڈلز گھر میں رکھے ہوتے ہیں, اچھا بھوک لگی ہے نا نوڈلز بنا لو جا کے. تو یہ اس طرح کے میں مشاہدے کر رہی ہوں, سمجھ آ رہی ہے, ہو رہے ہیں ہمارے اس میں. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, ہم لوگ مثال بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کو کھانا بنانا آتا ہے ماشاءاللہ, ان کو اتنا شوق ہے, وہ کہتے ہیں کہ کدھر یہ ادھر ادھر ہو تو میں کھانا بناؤں. وہ میں گھر سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈش تیار کر دیتے ہیں. لیکن میں ان کو نہیں بنانے دیتی. میں اس لیے نہیں بنانے دیتی کہ میرے بیٹوں کو تو نہیں آتا کھانا بنانا. میرے ہسبینڈ کو تو شوق تھا, وہ تو سیکھ گئے, کہیں اکیلے رہے اور سیکھ گئے وہ, لیکن میرے بیٹوں کو تو نہیں آتا. اب میری بہویں کیا کہیں گی, میری بہویں کہیں گی اچھا بھائی تمہارے تو ابو کھانا بناتے ہیں نا, تو تمہاری امی کو آرام دیتے ہیں نا, تم بھی کھانا بناؤ. اور میرے بچوں کو تو انڈا بنانا بھی نہیں آتا, چائے بنانی بھی نہیں آتی. سوچیں تو یہ پھر کیا ہوگا, برا اثر پڑتا ہے. تو آپ اپنا کام کریں گے تو دوسروں کو کوئی موقع بولنے کا نہیں ملے گا. وہ انشاءاللہ پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کا صحیح رہے گا سب معاملہ. تو کسی کو موقع نہ دیں.
تو آج کل تو ویسے ہی لڑکیاں جو ہے نا بہانے ڈھونڈتی ہیں. تو بس میں نہیں کہتی ہر ایک کو نہیں ہے, بہت فرق ہے دنیا میں, طرح طرح کے لوگ ہیں, سب کو نہیں لینا چاہیے, لیکن موسٹلی ایسا ہی دیکھا گیا آج کل. اور بیچارہ مرد ہی مظلوم ہے, کما کے بھی لائے, پھر بچوں کو بھی سنبھالو, میں صبح سے سنبھال رہی ہوں ابھی تمہاری گود میں, بیچارہ تھکا ہے, اس کا کوئی اپنا بھی آرام کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, جو بھی ہے. تو نہیں کرنا چاہیے. مرد آیا اس کو گھر میں سکون, بیوی ہوتی سکون کے لیے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کے لیے پیدا کیا, تو سکون دے. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے چلیں, بہت ہو گیا. آج میری کلاس کا ٹائم زیادہ تھا تھوڑا, ویسے تو 40 منٹ ہوتے ہیں, لیکن میں نے کل ان کو پیمنٹ کی, میں نے کہا یہ 40 منٹ سے بعد دفعہ انف نہیں ہوتا, تو مجھے پھر دوبارہ سے آپ لوگوں کو اندر بلانا پڑتا ہے روم میں. ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم. بہت ساری چیزیں میں بول گئی, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوتا ہے ان کا بھی نا. کسی ایک کو بھی کوئی نصیحت ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو اس میں بڑا وہ ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.